السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 33، آیت نمبر 94 سے 96۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ Fighting in the sacred month is for aggression committed in the sacred month, and for all violations is legal retribution. So whoever has assaulted you, then assault him in the same way that he has assaulted you, and fear Allah, and know that Allah is with those who fear him. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تحلقاتی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ And spend in the way of Allah, and do not throw yourselves with your own hands into destruction by refraining, and do good. Indeed, Allah loves the doers of good. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں، اگر تم روک لیے جاؤ، جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے، تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور ساتھ واپسی میں۔ یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد الحرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ And complete the Hajj and Umrah for Allah, but if you are prevented, then offer what can be obtained
with ease of sacrificial animals, and do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its place of slaughter. And whoever among you is ill or has an ailment of the head making shaving necessity must offer a ransom of fasting 3 days or charity or sacrifice. And when you are secure, then whoever performs Umrah during the Hajj month, followed by Hajj offers, when can be obtained with ease of sacrificial animal offered such an animal then a fast of 3 days during Hajj and off even when you have returned home. Those are 10 complete days. This is for those whose family is not in the area of Al Masjidul Haram and fear Allah and know that Allah is severe in penalty. अहले अरब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से ये कायदा चला आ रहा था कि ज़िलक़दा ज़िलहज्जा और मुहर्रम के 3 महीने हज के लिए मुख्तस थे और रजब का महीना उम्रे के लिए ख़ास किया गया था और इन 4 महीनों में जंग और कत्ल गारत गिनी ममनू थी ताकि ज़ायरीन काबा अमन व अमान के साथ खुदा के घर तक जाएं और अपने घरों को वापस हो सकें। इस बिना पर इन महीनों को हराम महीने कहा जाता था, यानी हुर्मत वाले महीने। आयत का मंशा ये है कि माह हराम की हुर्मत का लिहाज कुफ़ार करें तो मुसलमान भी करें, और अगर वो इस हुर्मत को नज़रअंदाज करके किसी हराम महीने में मुसलमानों पर दस्त दराजी कर गुजरे तो फिर मुसलमान भी माह हराम में बदला लेने के मजाज हैं। इस इजाज़त की ज़रूरत ख़ास तौर पर इस वजह से पेश आ गई थी कि अहले अरब ने जंग व जदल और लूट मार की खातिर नसी का कायदा बना रखा था, जिसकी वजह से वो अगर किसी से इंतकाम लेने के लिए या हारत गिरी करने के लिए जंग छोड़ना चाहते थे तो किसी हराम महीने में पर छापा मार देते और फिर इस महीने की जगह किसी दूसरे हलाल महीने को हराम करके गोया इस हुर्मत का बदला पूरा कर देते थे। इस बिना पर मुसलमानों के सामने ये सवाल पैदा हुआ कि अगर कुफ़ार अपने निसी के हीले को काम में लाकर किसी हराम महीने में जंगी कार्रवाई कर बैठे तो इस सूरत में क्या किया जाए। इस सवाल का जवाब इस आयत में दिया गया है। अल्लाह की राह में खर्च करने से मुराद अल्लाह के दीन को कायम करने की सही और जहद में माली कुर्बानियाँ करना है। आयत का मतलब ये है कि अगर तुम खुदा के दीन को सरबुलंद करने के लिए अपना माल खर्च ना करोगे और इसके मुकाबले में अपने ज़ाती मफाद को अजीज़ रखोगे तो ये तुम्हारे लिए दुनिया में भी मुअज्जब हलाकत होगा और आखिरत में भी। दुनिया में तुम कुफ़ार से मग़लूब और ज़लील होकर रहोगे और आखिरत में तुमसे सब बाज़ होगी। यानी अगर रास्ते में कोई ऐसा सबब पेश आ जाए जिसकी वजह से आगे जाना गैर मुमकिन हो और मजबूरन रुक जाना पड़े तो ऊँट गाय बकरी में से जो जानवर भी मैसर हो अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस अमल में इख्तिलाफ है कि कुर्बानी के अपनी जगह पहुँच जाने से क्या मुराद है। फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक इससे मुराद हरम है, यानी अगर आदमी रास्ते में रुक जाने पर मजबूर हो तो अपनी कुर्बानी का जानवर या इसकी कीमत भेज दे ताकि इसकी तरफ से हदूद हरम में कुर्बानी की जाए। और इमाम मालिक और शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जहाँ आदमी घर गया हो वहीं कुर्बानी कर देना मुराद है। सलमुंडाने से मुराद हजामत है। मतलब ये है कि जब तक कुर्बानी ना कर लो हजामत ना कराओ। हदीस से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत में 3 दिन के रोज़े रखने या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाने
یا کم از کم ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے مجبوراً تمہیں راستے میں رک جانا پڑا تھا، چونکہ اس زمانے میں حج کا راستہ بند ہونے اور حاجیوں کے رک جانے کی وجہ زیادہ تر دشمن اسلام قبیلوں کی مزاحمت ہی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں گھر جانے اور اس کے بالمقابل یہاں امن نصیب ہو جانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جس طرح گھر جانے کے مفہوم میں دشمن کی مزاحمت کے علاوہ دوسرے تمام موانع شامل ہے، اسی طرح امن نصیب ہو جانے کا مفہوم بھی ہر مانع و مزاحم چیز کے دور ہو جانے پر حاوی ہے۔ عرب جاہلیت میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا گناہ عظیم ہے۔ ان کی خود ساختہ شریعت میں عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قید کو اڑا دیا اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لیں، البتہ جو لوگ مکہ کے آس پاس میقاتوں کے حدود کے اندر رہتے ہوں انہیں اس رعایت سے منتشنہ کر دیا، کیونکہ ان کے لیے عمرے کا سفر الگ اور حج کا سفر الگ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھول دے اور ان پابندیوں سے آزاد ہو جائے جو احرام کی حالت میں لگائی گئی ہیں، پھر جب حج کے دن آئیں تو ازر نو احرام باندھ کے۔ تو یہ تھی جناب ہماری آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے کچھ آیات کا ترجمہ، ان کی تفسیر اور انگلش ٹرانسلیشن پڑھی۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور جان سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔